کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے ساحلی گاؤں سے ہوتا ہے جہاں سمندر کی لہریں دن رات اپنی ایک ہی دھن میں گنگناتی رہتی تھیں۔ اسی گاؤں میں قاسم نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ قاسم کی زندگی بچپن ہی سے آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی، کیونکہ اس کا باپ ایک طوفانی رات میں سمندر کی بے رحم لہروں کی نذر ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد قاسم ہی اپنی بوڑھی ماں کا سہارا بن گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہتا تھا، جس کی دیواریں کمزور اور چھت پرانی تھی، مگر اس گھر میں ماں کی دعاؤں کی برکت ہمیشہ بسی رہتی تھی۔ قاسم کی ماں اکثر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بیٹا، رزق دینے والا اللہ ہے، محنت تمہارا کام ہے، باقی سب اس کے سپرد کر دو۔ قاسم نہایت محنتی اور سادہ دل لڑکا تھا۔ اس کے پاس ایک پرانا، جگہ جگہ سے رفو کیا ہوا جال تھا، جو اس کے باپ کی آخری نشانی بھی تھا۔ ہر صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ اٹھتا، وضو کرتا، نماز ادا کرتا اور پھر اپنی ماں سے دعائیں لے کر سمندر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ صبح کے وقت سمندر کا منظر بہت دلکش ہوتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چہرے کو چھوتی تو دل کو سکون ملتا۔ لہروں کا شور ایک عجیب سی موسیقی پیدا کرتا، اور قاسم جب گیلی ریت پر چلتا تو اس کے پاؤں زمین میں ہلکے سے دھنس جاتے، جیسے سمندر اسے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ وہ خاموشی سے اپنی کشتی میں بیٹھتا، جال سمندر میں ڈالتا اور صبر کے ساتھ انتظار کرتا۔ مگر اکثر اس کے جال میں زیادہ مچھلیاں نہیں آتیں۔ جتنی بھی آتیں وہ صرف اتنی ہوتیں کہ اس کا اور اس کی ماں کا پیٹ بھر سکے۔ لیکن قاسم کبھی شکوہ نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کے دوسرے مچھیرے اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے، ارے قاسم، تم تو بڑے بھولے ہو، اگر زیادہ مچھلیاں پکڑو گے نہیں تو امیر کیسے بنو گے؟ قاسم مسکرا کر خاموش رہتا۔ کبھی کبھار جب اس کے جال میں چھوٹی مچھلیاں آ جاتیں تو وہ انہیں آہستہ سے واپس سمندر میں چھوڑ دیتا اور نرمی سے کہتا، تم ابھی چھوٹی ہو، جاؤ اپنی زندگی جیو۔ یہ دیکھ کر دوسرے مچھیرے اور بھی ہنستے، مگر قاسم کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ نرمی اور رحم کبھی ضائع نہیں جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محنت، اس کا صبر اور اس کی ماں کی دعائیں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی، اور شاید سمندر بھی ایک دن اس کی سچائی کا صلہ ضرور دے گا۔ ایک دن صبح سویرے ہی سمندر کا رنگ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادل منڈلا رہے تھے، ہوا میں نمی کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی شامل تھی۔ لہریں معمول سے زیادہ زور سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے سمندر کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہا ہو۔ گاؤں کے تجربہ کار مچھیرے یہ منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ آج سمندر کا مزاج ٹھیک نہیں۔ وہ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہوئے جلدی جلدی اپنی کشتیاں واپس کنارے کی طرف موڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ساحل خالی ہو گیا، ہر کوئی اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا۔ لیکن قاسم، وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر بکھری ہوئی سمندر پر ڈالی، پھر اپنی پرانی کشتی پر، اور آخر میں اپنی ماں کا خیال اس کے دل میں آیا، اس کی کمزور آواز، اس کی دعائیں اور اس کی امید بھری نگاہیں۔ قاسم نے آہستہ سے خود سے کہا، اگر آج بھی خالی ہاتھ لوٹا تو ماں کیا کھائے گی؟ اس کے قدم ایک لمحے کو رکے، مگر پھر اس نے ہمت جمع کی اور بسم اللہ پڑھ کر کشتی کو سمندر کی طرف بڑھا دیا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا گیا، لہریں اونچی ہوتی گئیں، ٹھنڈی ہوا اب تیز ہو چکی تھی اور بادل گرجنے لگے تھے۔ مگر قاسم کا دل مضبوط تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا پرانا جال اٹھایا اور اسے سمندر میں ڈال دیا۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے انتظار کرتا رہا، صرف ہوا کی سیٹی اور لہروں کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ یہ کیا؟ قاسم چونک گیا۔ جال غیر معمولی حد تک بھاری ہو گیا تھا، جیسے اس میں کوئی بہت بڑی چیز پھنس گئی ہو۔ قاسم نے پوری طاقت لگا کر جال کھینچنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد جب اس نے جال کو کشتی میں کھینچا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے جال میں مچھلیوں کے بجائے ایک عجیب و غریب چمکتا ہوا پیالہ تھا۔ وہ پیالہ کسی عام دھات کا نہیں لگتا تھا، اس پر نیلے اور سنہری رنگ کی چمک تھی، جیسے اس میں کوئی جادو چھپا ہو۔ اور اس پیالے کے اندر ایک نہایت خوبصورت نیلی سنہری مچھلی تڑپ رہی تھی۔
قاسم نے حیرت سے پیالہ اٹھایا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی رہا تھا کہ اچانک اے نوجوان! قاسم کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ڈرنا مت، میں تم سے ہی بات کر رہی ہوں۔ آواز پھر آئی مگر اس بار صاف معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی مچھلی کی تھی۔ قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ آہستہ سے بولا، تم بول سکتی ہو؟ مچھلی نے ہلکی سی جنبش کی اور بولی، میں کوئی عام مچھلی نہیں ہوں، میں سمندر کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ایک ظالم جادوگرنی نے حسد میں آ کر مجھے اس جادوئی پیالی میں قید کر دیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ کئی سالوں سے میں اسی قید میں تڑپ رہی ہوں اور آج تم نے مجھے نکالا ہے۔ قاسم خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ اس کے دل میں حیرت بھی تھی اور ہمدردی بھی۔ مچھلی نے دوبارہ کہا، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں دنیا کی ہر دولت دے سکتی ہوں۔ سونے کے خزانے، قیمتی موتی، محل، جو چاہو وہ سب تمہارا ہو سکتا ہے۔ تمہاری غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر قاسم کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلچل مچ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیمار ماں کا چہرہ آ گیا، اس کی خالی جھوپڑی اور وہ دن جب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں یہ دولت لے لوں تو ماں کو کبھی تکلیف نہ ہو، ہم خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل میں اپنی ماں کی آواز گونجی، بیٹا، کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ قاسم نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر ایک سکون آ گیا۔ وہ نرمی سے بولا، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، میں اپنی محنت سے جو ملتا ہے اسی میں خوش ہوں، اور کسی مجبور کی حالت کا فائدہ اٹھانا یہ میرے خاندان کی روایت نہیں ہے۔ مچھلی حیران رہ گئی، شاید اس نے پہلی بار کسی انسان سے ایسی بات سنی تھی۔ قاسم نے آہستہ سے پیالے کو جھکایا اور مچھلی کو سمندر میں آزاد کر دیا۔ جیسی ہی مچھلی پانی میں گئی، ایک لمحے کے لیے سمندر کی لہریں تھم سی گئیں اور ایک عجیب سی روشنی پانی میں پھیل گئی۔ قاسم خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف سچی نیکی کے بعد ملتا ہے۔ مچھلی کو آزاد کرنے کے بعد قاسم واقعی خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ اس دن اس کے قدم بھاری تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے اس نے کوئی صحیح فیصلہ کیا ہو۔ گھر پہنچ کر جب اس کی ماں نے اس کا چہرہ دیکھا تو سب سمجھ گئیں کہ آج بھی جال خالی ہی رہا ہے، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح شکوہ نہیں کیا، بلکہ مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، جو اللہ دیتا ہے وہی بہترین ہوتا ہے۔ لیکن دن بدلتے گئے اور حالات سخت ہوتے گئے۔ کچھ ہی دنوں میں سمندر کا مزاج بالکل بدل گیا۔ مچھلیاں جیسے غائب ہو گئیں۔ ہر روز ملاح اپنے جال پھینکتے مگر خالی واپس لوٹ آتے۔ دھیرے دھیرے پوری گاؤں میں قحط جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لوگوں کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، بچے بھوک سے رونے لگے اور بزرگ فکر میں ڈوب گئے۔ اس مشکل وقت میں لوگوں نے اپنی ناکامی کا الزام قاسم پر ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کس نے کہا تھا اس جادوئی مچھلی کو چھوڑنے کو؟ اگر وہ اسے رکھ لیتا تو آج ہم سب امیر ہوتے۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر تانے مارتے، کچھ تو سیدھا اس کے سامنے اس کی توہین کرتے، مگر قاسم ہر بات کو خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ اس نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا۔ اس کا سر جھکا رہتا مگر اس کا یقین کبھی نہیں ہلا۔ رات کو جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو اس کی ماں اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی، اس کی سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہتی، بیٹا، لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا مت کرو، نیکی کبھی رائیگان نہیں جاتی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، آج نہیں تو کل تمہاری سچائی ضرور رنگ لائے گی۔ قاسم اپنی ماں کی بات سن کر چپ چاپ مسکراتا اور اس کے دل میں پھر سے ہمت پیدا ہو جاتی۔ ایک شام جب سورج ڈھل چکا تھا اور اندھیرا دھیرے دھیرے گاؤں پر چھا رہا تھا، قاسم اور اس کی ماں اپنی جھونپڑی میں بیٹھی تھی۔ گھر میں صرف 2 سوکھی روٹیاں بچی تھیں، بس اتنی کہ دونوں اپنا پیٹ مشکل سے بھر سکتی تھی۔ تبھی اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ قاسم نے پوچھا۔ باہر سے کمزور سی آواز آئی، بیٹا، میں ایک مسافر ہوں، بہت بھوکا اور پیاسا ہوں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ قاسم نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی سفر کی تھکان سے چور دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کے کپڑے دھول سے بھرے ہوئے تھے،
چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھوں میں مدد کی التجا تھی۔ قاسم نے ایک لمحے کے لیے اندر نظر ڈالی۔ صرف 2 روٹیاں۔ اس کی ماں بھی سب سمجھ گئیں۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، جو ہے اسی میں سے دے دو۔ قاسم نے بنا جھجھک وہ دونوں روٹیاں اٹھائیں اور اس بوڑھے مسافر کے سامنے رکھ دیں۔ خود اور اس کی ماں نے ایک بوند بھی نہ کھائی، مگر مہمان کو عزت سے کھلایا۔ قاسم نے اسے پانی پلایا اور آرام کرنے کے لیے جگہ بھی دی۔ بوڑھا آدمی چپ چاپ روٹی کھاتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو۔ جب اس نے کھانا ختم کیا تو اس نے گہری نظر سے قاسم اور اس کی ماں کو دیکھا اور دھیرے سے مسکرایا۔ اس رات کی بات کچھ ایسا ہونے والا تھا جو نہ صرف قاسم کی زندگی بدلنے والا تھا بلکہ پوری گاؤں کی تقدیر بھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہوا میں ٹھنڈی نمی تھی اور سمندر کی دور سے آتی لہروں کی آواز ایک ہلکی سی لوری جیسی لگ رہی تھی۔ قاسم تھکان سے چور اپنی جھونپڑی کے کونے میں سو گیا۔ اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے دعا کرتے ہوئے سو گئیں۔ اس رات قاسم نے ایک عجیب اور روشن خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پھر سے سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ چاندنی رات ہے، لہریں نرم ہیں اور پانی پر چاند کی روشنی چمک رہی ہے۔ اچانک پانی میں ہلکی سی لہر اٹھی اور وہیں نیلی سنہری مچھلی سامنے آئی۔ مچھلی کی آواز پہلی سے بھی زیادہ نرم اور روشن تھی۔ قاسم، تم نے صرف مجھے آزاد نہیں کیا، تم نے اپنی بھوک پر قابو پا کر ایک انجان کی مدد بھی کی۔ تمہارا دل صاف ہے اور تمہاری نیت سچی ہے۔ قاسم حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم پھر آ گئی؟ مچھلی مسکرائی۔ میں ہمیشہ ان لوگوں کے پاس آتی ہوں جو سچے ہوتے ہیں۔ سنو، کل صبح جب تم سمندر پر جاؤ تو اپنا جال وہاں ڈالنا جہاں سفید رنگ کے پرندے منڈرا رہے ہوں۔ وہی تمہاری محنت کا اصل صلہ ہے۔ قاسم کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی منظر دھندلا ہونے لگا اور وہ نیند سے جاگ گیا۔ صبح کی ہلکی روشنی جھونپڑی میں پھیل رہی تھی۔ قاسم نے فوراً اٹھ کر اپنی ماں کو جگایا۔ امی، میں نے آج رات ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے پوری بات ڈیٹیل سے سنائی۔ ماں نے غور سے سنا، پھر مسکرا کر بولی، بیٹا، اللہ اپنے بندے کو راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ تم جاؤ اور یقین کے ساتھ جاؤ۔ قاسم کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی۔ وہ روز کی طرح کشتی لے کر سمندر کی طرف نکل پڑا۔ آج سمندر کا منظر مختلف تھا، نہ وہ سخت طوفان، نہ پوری خاموشی۔ ہوا ہلکی تھی، لہریں نرم تھیں اور آسمان پر سفید پرندے سچ میں منڈرا رہے تھے۔ دور سے رحمتو، گاؤں کا ایک حسد کرنے والا مچھیرا، اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ قاسم سے جلن رکھتا تھا۔ اس نے دوسروں سے کہا، دیکھو اسے، پھر کوئی بے وقوفی کرے گا، اسے لگتا ہے اسے کوئی خزانہ ملنے والا ہے۔ مگر قاسم نے کسی کی بات پر توجہ نہ دی۔ اس نے کشتی کو اس جگہ لے گیا جہاں پرندے گھوم رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی، بسم اللہ پڑھی اور اپنا جال سمندر میں ڈال دیا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر اچانک جال بھاری ہونے لگا۔ قاسم کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، آج کیا ہے اس جال میں؟ اس نے پوری طاقت لگا کر جال کھینچنا شروع کیا۔ اس بار بوجھ پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ ہاتھ کانپ رہی تھی، لیکن امید بھی اتنی ہی مضبوط تھی۔ جب جال باہر آیا تو قاسم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جال مچھلیوں سے نہیں بلکہ چمکتے ہوئے موتیوں، ہیرے اور قیمتی پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر نے اپنا خزانہ خود اس کے حوالے کر دیا ہو۔ لہروں کی روشنی ان موتیوں پر پڑ کر اور بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب میرے لیے؟ اس نے فوراً سجدے میں جھک کر شکر ادا کیا۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ رحمتو بھی چپ ہو گیا، جس نے ہمیشہ اس کا مذاق اڑایا تھا۔ مگر قاسم نے وہ دولت صرف اپنے لیے نہیں رکھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کا علاج کروایا،
शहर के हकीम बुलवाए, दवाएं लाईं और धीरे धीरे उसकी माँ ठीक होने लगी। उस दिन कासिम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उसने गांव के लिए काम शुरू किया। उसने नए कुएं खुदवाए ताकि किसी को पानी की कमी ना हो। गुर्बत में जीने वालों के लिए नए घर बनवाए। मल्लाहों के लिए मजबूत कश्तियां खरीद कर दी ताकि वो बेहतर तरीके से रोजी कमा सकें। गांव जो कभी भूख और मायूसी का शिकार था, अब खुशहाली और बरकत का मरकज बन गया। एक दिन वही रहमतू शर्मिंदा होकर कासिम के पास आया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बुराई करता था। कासिम मुस्कुराया। इंसान से गलती होती है, मगर सुधारना सबसे बड़ी बात है। आखिरकार कासिम सिर्फ एक गरीब मछीरा नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन गया। रहम, सब्र और सच्चाई की मिसाल। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक पैगाम देती है। नेकी का बदला हमेशा नेकी ही होता है। अल्लाह कभी किसी की मेहनत, सब्र और हमदर्दी को ज़ाया नहीं करता। अगर कासिम की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती।